وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा है मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, नाप और तोल में कमी ना किया करो। मैं तुम्हें खुशहाली में देख रहा हूँ और मैं तुम पर डरता हूँ कि तुम पर ऐसा अजाब न आ जाए जो तुम्हें हर तरफ से घेर ले। मदियन
قدیم تجارتی شاہراہ جو کہ یمن مکہ سے ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی اور جس کے ذریعے تجارت کر کے قریش کے لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے، اسی شاہراہ پر مدین واقع ہے۔ دوسری جانب ایک دوسری بین الاقوامی تجارتی شاہراہ جو عراق کو مصر سے ملاتی ہے، اسی علاقے سے گزرتی تھی۔ تو یہ مدین کا علاقہ ایک تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ ایک شاہراہ مکہ سے شام کو جا رہی ہے، ایک شاہراہ عراق کو مصر سے ملا رہی ہے۔ یہ تجارتی قافلوں کے راستے تھے، تو لہٰذا یہ جو مدین تھا ان دونوں کے کراس پر واقع تھا، اس لیے یہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ تو یہ لوگ جو یہاں رہتے تھے وہ اپنی اس جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے تجارت میں خوب فائدہ اٹھاتے، لوگوں کو ناپ اور تول میں کمی کرتے اور تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے۔ اسی لیے حضرت شعیب نے توحید کی دعوت کے بعد ان کو ناپ تول میں کمی کرنے سے اور ڈاکہ ڈالنے سے روکا۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول میں کو پورا کرو، انصاف کے ساتھ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھیرو۔ ناپ اور تول میں کمی کرنا انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی ہے جس کا نام ہی ہے مطففین۔ مطففین سے مراد ناپ اور تول میں کمی کرنے والے، اور اس سورت کا آغاز ہوتا ہے ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ اور تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بچت سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو تمہیں حلال نفع ملتا ہے تمہارے لیے وہی بابرکت ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم وہ چھوڑ دیں جو ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم اپنے مالوں میں وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں؟ نماز دین کا سب سے ممتاز اور نمایاں رکن ہے، تو کیا تمہارا دین تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں من مرضی کے بتائے جو تم کہتے ہو اس کے مطابق چلیں؟ حقیقت یہ ہے کہ دین صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ دین دنیاوی معاملات میں بھی انسان کو گائیڈ کرتا ہے۔ کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم وہ چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد اس سے قبل عبادت کرتے تھے، اور ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں ویسے نہ کریں؟ تو بڑا بردبار اور بڑا بلا مانس بنتا ہے۔ یہ تمہارا دین ہمیں شرک سے بھی روکتا ہے، اور تمہارا دین ہمیں زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی منمانی کرنے سے روکتا ہے۔ تم تو بڑے عقل مند بن کے ہمیں یہ باتیں ساری بتا رہے ہو۔ حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم، تم بلا دیکھو، تم اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور میرے رب نے مجھے نبوت، مجھے اچھا رزق بھی دیا ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میں جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں اس سے تمہاری مخالفت کروں۔ میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری طاقت ہے، اور میری توفیق تو اللہ کے مدد کے ساتھ ہی ہے۔ میں اس پر توکل کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تمہیں ویسا ہی عذاب پہنچ جائے جیسا کہ قوم نوح کو پہنچا تھا، جیسا قوم ہود کو پہنچا تھا، اور جیسا قوم صالح کو پہنچا تھا۔ اور قوم لوط تم سے کچھ بھی دور نہیں۔ قوم لوط کا علاقہ جغرافیائی طور پر مدین سے متصل ہی تھا، اور ان دونوں قوموں کا زمانے میں بھی کوئی 6-7 صدیوں کا ہی فرق تھا۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، ہمیں تمہاری اکثر باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں۔ جو باتیں تم کہتے ہو کہ شرک چھوڑ دو اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ یہ جو تم ہمیں سمجھاتے ہو کہ تجارتی ہیرا پھیری چھوڑ دیں، تو پھر تو ہمارا کاروبار ہی نہ چلے گا۔ ہمیں تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، اور صحیح بات یہ ہے
کہ انسان نے جن باتوں پہ عمل کرنا ہوتا ہے، جو باتیں اس کے مطلب کی ہوتی ہیں وہ انسان کو بڑی سمجھ آتی ہیں، اور جو باتیں انسان کے مطلب کی نہیں ہوتی وہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو ان کو بھی حضرت شعیب کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم اپنے خداؤں کو بھی تمہارے کہنے سے چھوڑ دیں، اور ہم اپنی کاروباری سوجھ بوجھ سے جو ہم نفع کماتے ہیں تمہارے کہنے سے ہم وہ بھی چھوڑ دیں؟ بڑی عجیب باتیں تم کرتے ہو۔ ہم تو تجھے اپنے اندر کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے، اور تمہارا ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ حضرت شعیب کہنے لگے، اے میری قوم، تمہارے لیے میرے خاندان کا دباؤ تو ہے، لیکن تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا، جس کو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ ڈال دیا ہے۔ میرا رب جو تم عمل کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اے میری قوم، تم اپنی جگہوں پر عمل کرو، میں بھی عمل کرتا ہوں۔ تم جلد جان لو گے کس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کرے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور اس عذاب کا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے شعیب کو اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ انہیں نجات دے دی، اور ظالم لوگوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ یہاں قوم شعیب کو کا عذاب ایک چیخ بتایا گیا ہے۔ سورہ آراف میں زلزلے کا ذکر ہے۔ ہوا یوں کہ پہلے ان پر ایک بادل چھا گیا جس میں سے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگے، پھر اس سے ہولناک اور کرخت قسم کی آواز برآمد ہوئی، اور اسی دوران نیچے سے زلزلے نے بھی آ لیا۔ تو یہ تینوں عذاب ان پر آئے۔ یہ سب لوگ اپنے گھروں میں ہی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا تھا تاکہ عذاب سے انہیں کم سے کم تکلیف محسوس ہو، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ اس میں آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ سنو، مدین والوں پر بھی اللہ کی رحمت سے ایسے ہی دوری ہو جیسا کہ سمود پر اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی تھی، یا ان پر بھی ایسی ہی پھٹکار پڑے جیسے سمود پر پھٹکار پڑی تھی۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، اور فرعون کا حکم کوئی اچھا تو نہیں تھا۔ اس دعوت کو قبول نہ صرف فرعون نے اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ اس کے درباریوں نے بھی قبول نہ کیا، کیونکہ ان کے سب کے مفادات مشترکہ تھے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے تو انہیں اپنے مفادات سے ہاتھ دھونے پڑتے، بالکل ایسے ہی جیسے آج حکمران قبیلہ اور اس کے ٹولے کے سب کے مفادات ایک جیسے ہیں۔ اس لیے وہ جب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، عدلیہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنے عوام سے غداری کر رہے ہیں، تو وہ سارا ٹولہ اکٹھا ہوتا ہے کیونکہ ان کے مفادات اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی دعوت کو نہ صرف یہ کہ فرعون بلکہ اس کے سرداروں نے بھی قبول نہ کیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں فرعون کا ساتھ دیا۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم نے قوم کا ساتھ دینے کی بجائے حکمران کا ساتھ دیا تھا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ انسان کی فطرت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ قیامت والے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا تو انہیں جہنم میں لا داخل کرے گا۔ کتنی بری جگہ ہے جہاں وہ داخل ہوں گے۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ڈالی گئی، اور قیامت کے دن بھی کتنا برا انعام ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ روز قیامت سب لوگ اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے ہو لیں گے۔ اچھے لیڈر اپنے پیروکاروں کو جنت کی طرف لے جائیں گے، جبکہ سرکش قسم کے لوگ، فرعون قسم کے لوگ اپنے پیروکاروں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ ذرا تصور تو کریں یہ جلوس کس قدر بڑے ہوں گے۔ نیک لیڈروں کو ان کے پیروکار دعائیں دے رہے ہوں گے، اور غلط لیڈروں کو ان کے پیروکار لعنتیں اور گالیوں کی بچھاڑ سنا رہے ہوں گے۔ تو فرعون اپنے پیروکاروں کو کہاں جا داخل کرے گا؟ جہنم میں۔ وہ بڑی بری جگہ ہے جہاں وہ داخل کرے گا، اور یہ بڑا برا انعام ہے جو انہیں اس کے لوگوں کو پیروی کرنے پر ملے گا۔ اصل بات یہ ہے، اس موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس کی پیروی کرنی ہے
آنکھیں کھول کر اس کی پیروی کی جائے، کیونکہ جن کی انسان پیروی کرتا ہے اگر وہ نیک ہوں گے تو وہ انسان کو نیکی کے راستے پر چلائیں گے، اور اگر وہ فرعون کی طرح کے لوگ ہوں گے تو پھر جہنم کے راستے پر چلائیں گے۔ انسان کو اس دنیا میں اپنے لیڈر چنتے وقت آنکھیں کھول کے رکھیں، ایسا نہ ہو اس دنیا میں انسان غلط لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لے اور وہ لوگ ان کو قیامت والے دن دوزخ کی طرف ان کو لیڈ کر۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں، ہم ان کے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں تو موجود ہیں اور کچھ بستیاں اجڑ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے خدا اس وقت ان کے کام نہ آئے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے رب کا عذاب کا فیصلہ آ گیا اور ان معبودوں نے ان کی تباہی میں اضافہ ہی کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ معبود وہ واحد لا الہ الا اللہ، اگر یہ معبودان باطل حقیقی ہوتے تو جب اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ رہے تھے تو وہ کم از کم اس وقت ان کو بچا لیتے، لیکن انسان ایسا اندھا ہے کہ اپنے اس بنیادی معاملے کے بارے میں بھی اپنی آنکھیں اندھی ہی رکھتا ہے۔ لہذا یہ بات آپ بالکل واضح طور پر سمجھ لیجئے، اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، ہماری زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے اپنے ان اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا، وہ ایک اکیلا ہے، اکیلی ذات ہے، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا چلانے والا، ہر خیر اور شر کا مالک وہی ہے، لہذا اسی کی ہی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، اس کی پکڑ تو بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ بے شک اس بات میں اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں تمام لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں تمام لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ ازل سے لے کے ابد تک جتنی مخلوقات ہے تمام اللہ کے حضور حاضر ہوگی، اور تمام اللہ کے حضور حساب کتاب دے، اور ہم اس دن کو ایک مقررہ مدت کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ اس دن ہر جان آئے گی، اس دن جو بھی جان آئے گی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گی۔ اتنی جرت اور اتنا حوصلہ ہی نہ ہوگا کہ کوئی بات کر سکے۔ ہاں، اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی، اور اجازت کے بعد ہی سفارش کا موقع بھی ملے گا۔ اس دن کوئی جان اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گی۔ تو ان میں سے کئی بدبخت ہوں گے، کئی نیک بخت ہوں گے۔ تو جو لوگ بدبخت ہوئے تو وہ تو دوزخ میں جائیں گے، ان کے لیے وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ مگر جو تیرا رب چاہے، تیرا رب کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم رہیں گے۔ ہاں، جب تک تیرا رب چاہے، اور یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ تو آپ اے نبی اس چیز سے شک میں نہ ہوئیے جو جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں جیسے ان کے باء اجداد اس سے قبل عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم ان کو ان کا حصہ یعنی عذاب کا حصہ کم کیے بغیر دے کر رہیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کر لیا گیا، اور اگر تیرے رب کا فیصلہ پہلے گزر نہ چکا ہوتا تو ان کے اندر فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس دعوت کی طرف سے شک میں ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، کیونکہ وہ ان کے عملوں سے خبردار ہے۔ تو آپ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ثابت قدم رہیں،
اور جو بھی آپ کے ساتھ توبہ کرے اور زیادتی نہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف جھک نہ جاؤ جنہوں نے ظلم کیا، تمہیں آگ چھوئے گی، یعنی ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو اور ان سے مدد حاصل نہ کرو۔ ایسا اگر ہوا تو اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا اور تمہیں اللہ کے سوا کوئی دوست بھی نہ ملے گا، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جا سکے گی۔ اور دن کے دونوں طرفوں میں نماز قائم کیجیے اور رات کے بھی حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، اور صبر کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دن کے اطراف سے مراد صبح اور مغرب کی نماز ہے، جبکہ رات گئے سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ نیک اعمال برائیوں کو لے جاتے ہیں۔ یہ اس آیت میں 3 باتیں ہیں اور تینوں ہی درست ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور ان سے گناہ کی نحوست دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیکیاں کرنے سے انسان کی طبیعت میں برائی چھوڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ نیکیاں کرنے سے انسان کی طبیعت میں برائی چھوڑنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ خوشحالی بھی عطا فرماتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کسی شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر ندامت ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنا گناہ بیان کیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت سننے کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ کیا نماز سے گناہوں کا معاف ہو جانا، کیا یہ رحمت خاص میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں سے جو بھی ایسا کرے تو نماز کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نماز قائم کیجیے دن کے دونوں طرف میں اور رات کے ایک حصے میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے، لہذا جب کبھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے اللہ سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے اور خاص طور پر مزید نیکیاں بھی کریں، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان نیکیوں میں نماز بھی ہے، ان نیکیوں میں صدقہ بھی ہے۔ اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا، کسی گناہ سے جب توبہ کرنی ہوتی تو خاص طور پر مالی صدقہ بھی کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان میں حب دنیا کا حصہ ضرور شامل ہوتا ہے، اور حب دنیا کو صدقہ کرنے سے ہی کم کیا جا سکتا ہے۔ اور صبر کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا اور اس آیت میں صبر کی تلقین فرمائی۔ ایک مومن کے لیے یہی 2 ہتھیار ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ پیدا ہوئے جو کہ لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، مگر تھوڑے ان میں سے جن کو ہم نے نجات دے دی۔ اس آیت میں عروج و زوال اور عذاب کا ضابطہ بیان کیا گیا۔ جو لوگ امر بالمعروف کرتے رہتے ہیں اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں وہی عذاب سے نجات کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ویسے بھی جب تک کسی قوم میں صالح عنصر موجود رہتا ہے عذاب نہیں آتا، لیکن جب کسی قوم میں برائی اس حد تک پھیل جاتی ہے کہ صالح عنصر کی آواز دب جائے اور برائی کرنے والے سر چڑھ کر آ جائیں تو پھر وہ قوم اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے دنیا میں باقی رہنے دیا جائے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے جسم میں اگر زہر پھیل جائے اور کوئی عضو اس سے متاثر ہونے لگ پڑے، مثلا آپ کا پاؤں جو ہے اس میں زہر پھیل جاتا ہے اور وہ آپ کے باقی جسم کو بھی متاثر کرنے لگے تو تب اس پاؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے، حالانکہ جب تک اس کا زہر اس حد تک اثر انداز نہیں ہوتا تو اس کے علاج کے لیے جتنا پیسہ بھی لگے انسان اتنا لگاتا ہے۔ لیکن جب یہ ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ یہ لا علاج ہو چکا ہے
اور اس کا نقصان باقی جسم کو بھی ہوگا، تو بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس جسم کے حصے کو جسم سے نکال دیا جائے۔ اسی طرح کوئی علاقہ جس میں اتنا زہر پھیل جاتا ہے اور اس کا وہ زہر، یہ برائی کا زہر ہوتا ہے، وہ زہر باقی نوع انسان کو بھی متاثر کرنے لگتا ہے، تو اللہ پھر اس بستی کو برباد کرے۔ اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ان لوگوں کی جو کہ عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے تھے اور وہ مجرم تھے، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ اور ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سارے فرشتوں کی طرح نیک ہوتے اور ان کے اندر شرک اور دوسرے گناہ موجود نہ ہوتے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ مختلف ہی رہیں گے، ہاں جس پر تیرا رب رحم کر دے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اب تمام لوگ فرشتوں کی طرح نیک کیوں نہیں ہیں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے عمل میں سے اچھا کون ہے۔ اب اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو اختیار دے دیا ہے، جو چاہے نیک بن جائے، جو چاہے برا بن جائے، اور ساتھ ہی وعدہ دے دیا جو نیک ہوگا اسے جنت کی نعمتیں مہیا ہوں گی، اور جو برا ہوگا اسے دوزخ کی سزا دی جائے گی۔ اور اسی لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور تیرے رب کے کلمات اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ ارادہ نہیں کیا، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اللہ تو چاہتے ہیں ہر انسان صحیح راستے پر آ جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے بہت سے انتظامات کیے، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، انسان کے اندر ضمیر، ہر انسان کو ضمیر اس کے اندر رکھ دیا تاکہ وہ اس کی برائیوں پہ چیک کر سکے۔ اس کے علاوہ خیر کی دعوت کے بہت سے ادارے بنا دیے، مساجد، ذکر و دعوت کے حلقے، اذان، تاکہ انسان کو ہدایت ملتی رہے۔ اس کے باوجود جو شخص ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، وہ شخص خود اپنے لیے جہنم کی آگ کو پسند کر لیتا ہے۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہی سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن چونکہ انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لہٰذا جو اپنے لیے برائی کو پسند کر لیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے خود دوزخ کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ثابت ہو گیا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے تمام سے بھر دوں گا، اور ہم نے رسولوں کی خبریں آپ سے اس لیے بیان کی تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ان خبروں کے ذریعے حق آیا، اور یہ نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بتا رہے ہیں۔ ان آیات کے اترنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جاتا، پرانی قوموں کے جب حالات پڑھتے، اور ساتھ ہی آپ یہ بھی پڑھتے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مدد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوطی حاصل ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان خبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واقعات سنا دیے، اور انہی خبروں کے ذریعے مومنوں کو بھی کبھی دل مضبوط ہوتا، انہیں بھی پتہ چلتا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکلات کا دور جو ہے یہ تھوڑی دیر تک ہے، آخر کار اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہی آئے گی۔ اور بہت سے لوگ ان واقعات سے نصیحت بھی حاصل کرتے، اور نصیحت حاصل کر کے سیدھے راستے پر چل پڑتے۔ اور جو لوگ مومن نہیں ان سے کہہ دیجئے تم اپنے طریقے پر عمل کرو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کے کا غیب ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے، اور تیرا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہود کے انگیخت پر مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا
مسکن تو فلسطین اور شام کا علاقہ تھا، تو بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ چونکہ یہ سوال تاریخی تھا تو یہود کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ پوری صورت نازل فرمائی تھی، اور یہ قصہ جو تھا اس کو مشرکین پر اس طرح فٹ کر دیا کہ مشرکین کو بھی یہ نظر آنے لگ پڑا کہ جو کام حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہی کام مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خوشخبری دے دی کہ یہ مشرکین مکہ جو مرضی آپ کے ساتھ کر لیں، حضرت یوسف ہی کی طرح آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، دنیاوی اقتدار بھی نصیب ہوگا اور دینی اقتدار بھی نصیب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو بھی یہ تنبیہ کر دی گئی کہ تم جو مرضی کر لو، تمہارے حصے میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ تو یہ صورت ساری کی ساری اکٹھی نازل ہوئی ان کے اس مطالبے کے جواب میں کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پروگرام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کا اور باتیں بنانے کا، وہ سارا ختم ہو گیا۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ اس وقت جس وقت قرآن نازل ہوا، عربی زبان بڑی وسیع تھی اور اس قابل تھی کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اس زبان میں نازل کی جاتی۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ ہم تم پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں جس وجہ سے ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن انسانوں کے لیے ہدایت، شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بعض اوقات ہدایت دینے کے لیے اس سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ انسان کو ایک قصے سے وہ بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے اگر وہ بات ڈائریکٹ کہہ دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت یوسف کے قصے کو ہدایت دینے کے لیے حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ بہترین قصہ اسی وجہ سے ہے کہ اس سے انسان کو وہ ہدایت ملتی ہے جو کہ شاید عام طریقے سے اتنی بہترین نہ مل سکے۔ ہم تم پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں جس وجہ سے ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا، اور اس سے قبل آپ اس قصے سے بے خبر تھے۔ جب حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا وہ تمام مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب نے کہا، ہے میرے بیٹے، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے لیے چالیں چلیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا اور وہ تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا، اور آل یعقوب پر، آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اور تیرا رب تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب نے جب یہ خواب سنی تو انہوں نے حضرت یوسف کو پہلی نصیحت تو یہ کی کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف 12 بھائی تھے، حضرت یوسف سب سے چھوٹے تھے، اور حضرت یوسف اور بنجمین ایک ماں سے تھے، جبکہ باقی بھائیوں کی مائیں فرق تھیں۔ تو حضرت یعقوب نے پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ انسان کا دشمن شیطان ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں کوئی چال چلنے لگ پڑے۔ اس سے ہمیں ایک بات کا یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اچھی خواب انسان کو آئے تو وہ اسے صرف اپنے خیر خواہ کو بتانی چاہیے، عام لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ اچھی خواب بھی آئے اور اگر بری خواب آئے وہ تو بالکل ہی کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ اگر بری خواب کسی کو بتا دے تو بری خواب پوری ہو جاتی ہے۔ بری خواب اگر آپ کو آئے، آپ خواب دیکھنے کے بعد بڑے پریشان ہیں، ایسا کیجیے، اپنے کروٹ جو اپوزٹ سائڈ پہ کروٹ لے لیں اور 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 دفعہ زمین پہ تھوک دیں،
اور اس کے بعد اس خواب کو بھول جائے، سمجھے میں نے دیکھی ہی نہیں تھی، کیونکہ اگر بری خواب کسی کو بتائیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ پریشان ہوں اتنا کام کرنے کے بعد بھی، تو پھر ایسا کیجئے، نماز پڑھیے، صدقہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، استغفار کیجئے، لیکن اس کو اپنے تک ہی رکھیے، اور اچھی خواب بھی صرف اپنے خیر خواب کو بتائیے۔ باقی آگے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس بارے میں بھی بتاتی چلی جاؤں گی۔ اب حضرت یعقوب نے اس خواب کی جو تعبیر کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی حضرت یوسف کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور ان کو تعویل الاحادیث سکھائے گا۔ اس سے صرف خواب کی تعبیر ہی مراد نہیں، بلکہ بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت مراد ہے۔ اس کے علاوہ جو سجدہ حضرت یوسف نے دیکھا تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ ویسا ہی سجدہ تھا جیسا سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا تھا، لیکن یہ سجدہ اب ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کل کو تمہیں نبی بنائیں گے اور تمہیں ایک خاص علم، باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت سے سرفراز فرمائیں گے، اور تم پر ایسی ہی اپنی نعمتیں پوری کریں گے جیسے تمہارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور اسحاق پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں پوری کی ہیں۔ تیرا رب تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارا باپ تو واضح گمراہی میں ہے۔ حضرت یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے، جبکہ بقیہ 10 بھائی دوسری ماؤں سے تھے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے حسد کرنے لگے۔ وہ جلتے بھونتے کہ کام کاج تو ہم کریں، جبکہ باپ کی شفقت ان کو ملتی ہے۔ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب زیادہ پیار کرتے تھے، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ سب سے چھوٹے تھے، اور آپ کو پتہ ہے چھوٹی اولاد انسان کو زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب کو یہ بھی تھا کہ ماں کے حصے کا پیار بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف انتہائی خوبصورت تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کردار کے انتہائی شریف تھے، اور آپ کو پتہ ہے ایسی اولاد بھی انسان کو پیاری ہوتی ہے، لیکن بھائی ان سے حسد کرنے لگ پڑے، جلتے بھونتے کہ کام کاج تو ہم کریں اور باپ کی محبت اسے ملے۔ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ایسی زمین میں پھینک دو جس سے تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے باقی رہے اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جانا۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ والدین کو اولاد کے ساتھ برابری کرنی چاہیے۔ اگر والدین کسی ایک اولاد کو خاص صحیح وجوہات کی بنا پر ترجیح دیں گے تو باقی اولاد اس سے حسد کرنے لگ پڑتی ہے اور اولاد ہی کو نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہم نے یہاں پہ بڑی کلیئر دیکھ لی۔ حضرت یعقوب کے پاس وجوہات تھیں، اور خاص طور پر یہ جو وجہ تھی کہ ان کی ماں فوت ہو چکی تھی، وہ حق رکھتے تھے کہ حضرت یعقوب ان سے زیادہ پیار کریں، لیکن باقی بھائی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے اللہ کا حکم والدین کے لیے یہ ہے کہ محبت کے اظہار میں، مال دینے میں یا کسی بھی طرح اپنے بچوں میں فرق نہ کریں۔ بیٹوں اور بیٹوں میں بھی فرق نہ کریں اور بیٹیوں اور بیٹوں میں بھی فرق نہ کریں، تمام اولاد برابر۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ یوسف کو قتل کر دو، تاکہ جب یوسف ہی نہ رہے گا تو یوسف کے حصے کی محبت ہمیں مل جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ تم اس کے بعد نیک آدمی بن جانا۔ یہ شیطان انسان کو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، اس دفعہ سود لے لیتے ہیں، آئندہ کبھی نہیں لیں گے۔ یہ اچھا میں اس دفعہ تو یہ کام کر لوں، آئندہ میں نہیں کروں گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ انسان کو ہر وقت برائی سے بچنا ہے، کیونکہ ایک برائی دوسری برائی کا راستہ کھولتی ہے، ایک برائی دوسری برائی کے لیے سیڑھی بن جاتی ہے۔ تو شیطان کے اس دھوکے سے بھی بچیں کہ میں آج گناہ کر لوں کل نہیں کروں گا، کیا پتا آپ کو یہی گناہ اس سے 10 گنا بڑے گناہ میں کی طرف دھکیل۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا
تم یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، اور کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے جائے گا اگر تمہیں واقعی کرنا ہے۔ یہ کہنے والا سب سے بڑا بھائی یہودا تھا۔ کہنے لگا اس کو قتل نہ کرو، ہاں اپنا مقصد تم نے حاصل کرنا ہے تو اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اسے ہمارے ساتھ بیچ دیجئے، کل وہ ہمارے پاس کھائے اور کھیلے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے کہا مجھے اس بات پہ بڑا غم آتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ وہ کہنے لگے اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم تو اس وقت بڑے خسارے میں ہوں گے۔ ان کے اصرار پر حضرت یعقوب جو تھے مان گئے۔ جب وہ حضرت یوسف کو لے گئے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ اس کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اس وقت حضرت یوسف کو وحی کی کہ ایک دن تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت بتاؤ گے اور وہ نہ جانتے ہوں گے۔ ذرا تصور تو کریں، یہ بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک رہے ہوں گے، کنویں میں آرام سے تو نہیں گرے ہوں گے، ایک ایک سے منت سماجت کر رہے ہوں گے، مگر ظالموں کے دل کس قدر سخت ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت یوسف کے نازک سے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ایک دن اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت بتاؤ گے، اور انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم تب تک زندہ بھی رہو گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور تمہارے بھائیوں کو اس وقت پتہ بھی نہ ہوگا۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آ گئے اور وہ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم ایک دوسرے سے ریس لگا رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، اور اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ حضرت یعقوب نے کہا اب تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے تو صبر ہی اچھا ہے، اور میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بکری کے بچے کا خون حضرت یوسف کی قمیض پر مل دیا، مگر وہ قمیض پھاڑنا اور قمیض کو نوچنا بھول گئے۔ وہ بھیڑیا بڑا عقل مند تھا جس نے حضرت یوسف کو تو کھا لیا لیکن ان کی قمیض کو ذرا بھی خراب نہیں کیا۔ حضرت یوسف یعقوب فوراً سمجھ گئے کہ یہ ان کی ڈرامہ بازی ہے۔ ویسے بھی اس خواب کی وجہ سے حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ حضرت یوسف کا بال بیکا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنانا ہے اور ان پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، اور حضرت یوسف کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ایک وقت آئے گا کہ ان بھائیوں کو ان کی خرابی جتلاؤ گے، جبکہ بھائیوں کو پتا نہیں۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا تو اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا۔ حضرت یوسف نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ اس آدمی نے کہا اے خوشخبری، ہائے خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اس کو بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا کہ کہیں کوئی اور اس کا دعویٰ نہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا، اور وہ اس سلسلے میں زیادہ دلچسپی نہ رکھتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے جلدی ان کو نہ بیچا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اس کا دعویٰ آ کر کریں کہ یہ غلام ہمارا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس سے جان چھڑانا ہی بہتر سمجھا۔ جتنی قیمت ملی اتنی قیمت لے کے انہوں نے حضرت یوسف سے جان چھڑا لی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح